نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم اجعلنا من الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، جو پچھلی سیشن میں ہم نے آیات کور کی تھی وہ 74 سے 79 تک تھیں، اور ہم نے جو مین باتیں ڈسکس کی تھی اس میں تو ایک ہم نے دلوں کی اقسام دیکھی تھی کہ 3 طرح کے دل اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں بریف کیا، اور ان کی مثالیں جو تھیں وہ پتھروں کے ساتھ دی گئیں۔ تو ہمیں ہمارے لیے ایک وارننگ اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو سخت ہونے سے بچانا ہے۔ اور دل کب سخت ہوتے ہیں؟ اگر مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کا معاملہ رکھا جائے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیں یہ ایٹیٹیوڈ مسلسل نظر آ رہا ہے۔ جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کے آگے جو بھی ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں نافرمانی بھی ہے، ناشکری بھی ہے، اپنے نبی کے اوپر ان کا لیک آف ٹرسٹ بھی ہے۔ پھر ہم نے ایک اور چیز ڈسکس کی، اور وہ دل اور عقل کا یا دل اور دماغ کا ایک تعلق تھا۔ دیکھیے، دل روح کا مرکز ہے اور اس کا ٹھیک ہونا بے حد ضروری ہے، ورنہ انسان کی فطرت ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک بہت اہم بات ہم نے ڈسکس کی تھی، امانی، جس کے اوپر میں نے آپ کو یہ سجیسٹ کیا تھا کہ ہم سب کو ایک لسٹ بنا لینی چاہیے کہ ہماری امانی کیا کیا ہیں۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ امانی کیا تھا کہ غلط نظریات جو انسان قائم کر لیتا ہے کہ اس کو دین کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، حالانکہ اس کو دین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اور یہ مثال ہم نے بنی اسرائیل کے حوالے سے پڑھی، اور ان کے ساتھ امانی کا جو مطلب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا تھا وہ کیا تھا کہ کتاب سے ان کا تعلق کتنا تھا کہ صرف تلاوت کرتے تھے اور کچھ حصہ اس کا حفظ کر لیتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی ایک آئینہ ساتھ ساتھ ہمیں نظر آتا ہے اپنا بھی کہ ہمارا کتاب کے ساتھ کیسا رویہ ہے، ہماری امانی کیا ہے۔ اور دیکھیے، یہ جو دین کے بارے میں مختلف قسم کے نظریات ہم قائم کر لیتے ہیں نا، جبکہ ہم کتاب سے دور ہوتے ہیں، تو اس میں بہت سارے فیکٹرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جس میں ایک تو تعصب کا بھی ہوتا ہے، جو بنی اسرائیل میں چلتا آ رہا تھا کہ ہم تو انبیاء کی اولادیں ہیں اور انبیاء کا بہت لمبا سلسلہ ہم میں چل رہا ہے، تو ہمیں تو ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی، ہم تو بخشے ہوئے لوگ ہیں۔ پھر معاشرے میں اگر انسان کو بہت اچھا سٹیٹس مل جائے، مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، فیم مل جائے، تو تب بھی انسان یہی سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اس کو دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اگر آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی جائے تو بھی اس کے اندر یہ کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ امانی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم ٹاپک ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 80 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 80 میں اب امانی کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، لن، ہرگز نہیں، تمسنا، مس کرے گی، ٹچ کرے گی، چھوئے گی ہم کو، کیا؟ نار، آگ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ تو یہ ایک ان کے عقیدے کی بات ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں، ایک ان کی آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ان کی امانی کی مثال ہے، اور امانی کیا ہے؟ وشفل تھنکنگ یا ان کی تمنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ اللہ، مگر ایام معدودہ، دن ہوں گے گنے چنے، گنتی کے کچھ دن، اگر چھوئے گی بھی تو گنتی کے کچھ دنوں کے لیے ہوگی۔ کل، کہہ دیجئے، اتخذتم، کیا لے رکھا ہے تم نے، عند اللہ، پاس اللہ کے، عہدن، کوئی عہد، فلن یخلف اللہ، تو ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ، عہدہ، اپنے عہد کے، ام، یا تقولون، تم کہتے ہو، اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون،
وہ جس کا نہیں تم علم رکھتے. کیا اس میں بات ڈسکس کی گئی ہے کہ یہودیوں کی ایک امانی ہے یا بنی اسرائیل کی ایک امانی کی بہت بڑی مثال وہ یہ ہے کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، مگر اگر چھوئے گی بھی، اگر فار ایگزامپل، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے جو مرضی ہم کر لیں، لیکن اگر چلے بھی گئے، اگر اگر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمیں کچھ دنوں کے لیے جہنم میں بھیج بھی دیا تو کیا ہوگا، وہ ایک آئی واش ہوگا سب کے لیے، ان کے سب کو دکھانے کے لیے ہوگا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے. لیکن کیونکہ ہم تو بہت چنے ہوئے لوگ ہیں تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ساتھ ایکسیپشنل معاملہ ہوگا. ڈالا بھی گیا جہنم میں تو 2-4 دن کے لیے ڈالا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ یا کوئی کمٹمنٹ کر لی ہے جس کا اللہ پابند ہے کہ وہ اس کے خلاف نہیں جائے گا، یا تم ایسی باتیں کرتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے. تو یہ امانی کیا تھی؟ یہ تمنائیں تھیں. اور یہ کیوں نقصان دہ ہوتی ہیں؟ انسان ایک اپنا ہی، میں نے جیسے پہلے بات کی کہ اپنا ہی ایک دینی نظریہ بنا لیتا ہے، اور وہ دینی نظریہ اصلی دینی نظریے سے مختلف ہوتا ہے. اصل کا کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب ہم اپنی کتاب سے جڑیں گے تبھی ہم فرق کر پائیں گے نا کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. تو ہم ایسی سوچ میں آ جاتے ہیں جیسے فار ایگزامپل کہ یہ ایک ہماری امانی ہو سکتی ہے کہ میں تو جنت میں ہی جاؤں گی، دیکھو یار میں اتنی بھی بری نہیں ہوں، ایسا بھی میں نے کیا کر دیا کہ میں جہنم میں چلی جاؤں. پھر ایک دوسری سوچ آتی ہے کہ اچھا جہنم میں اگر چلی بھی گئی، فار ایگزامپل یہ ہو بھی گیا، تو اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو ایک دن نکال کر جنت میں، دوزخ سے نکال کر جنت میں ڈال ہی دے گا. آخر پھر انسان اپنے آپ کو کیسے تسلی دیتا ہے؟ دیکھو میں رمضان کے روزے رکھتی ہوں، رمضان میں کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتی ہوں، ویسے نمازیں نہیں پڑھتی تو کیا ہوا؟ دیکھیے رمضان میں نمازیں پڑھنے کا تو زیادہ ثواب ہے نا، تو وہ ساری نمازیں تو کمپنسیٹ کر جائیں گی پورے سال کی نمازوں کو جو میں نے قضا کیا. پھر میں کوئی فقیروں کو کوئی پیسے دے دیتی ہوں، مدد بھی کر لیتی ہوں. تو یہ سوچ بہت سارے لوگوں کی ہوتی ہے، اور یہ سوچ آہستہ آہستہ بڑھتی بھی جا رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا لائف سٹائل بھی ایسا ہوتا جا رہا ہے. تو لوگوں کو یعنی اپنی نافرمانیاں بھول جاتی ہیں، اور جو کچھ تھوڑا بہت انہوں نے ثواب کی خاطر کیا ہوتا ہے وہ یاد رہ جاتا ہے. دیکھیے ہر ایک کے نزدیک نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور ہوتا ہے. ابھی تو نہیں، لیکن انشاءاللہ جب ہم آیت البر ڈسکس کریں گے جو اسی صورت میں آگے جا کے آنے والی ہے، بڑا کمپریہنسو تصور دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ نیکی کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو، اور قرآنی معیار کیا ہے نیکی کا. تو وہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی پڑھیں گے. اب دیکھیے جیسے کہ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ہم مختلف جیسے ٹی وی کے شوز دیکھتے تھے، تو اب ٹی وی کے شوز میں یا ایوارڈ شوز ہیں یا جو بھی جس بھی قسم کا پروگرام ہے، سٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ اگر مسلمانوں کے ملک میں ہو رہا ہے تو وہ تلاوت قرآن سے سٹارٹ ہوتا ہے، کوئی اس کے بعد نعت بھی پیش کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ پورے کا پورا اپنا پیٹرن جاری، اس میں اگر میوزیکل نائٹ ہے تو وہ میوزک ہوگا اس کے اندر، اور پھر وہ سب کچھ ہوگا جو میوزیکل نائٹس میں ہو رہا ہوتا ہے. یا پھر اس کو ایسے سمجھنا کہ حرام مال کھا رہے ہیں تو اس میں صدقہ کر دیا، یا سود کا کاروبار ہے تو اس میں سے حج کر لیا. تو یہ ایک قسم کی نا مینٹالٹی، یا آپ کہیں کہ وے آف تھنکنگ، یا انسان کی ایک سائیکولوجیکل پیٹرن ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور یہ کب ڈیولپ ہوتا ہے؟ وہی بات پیچھے جا کے جب ہم اصل سے دور ہو جاتے ہیں. اصل کیا ہے؟ ہماری کتاب، یہ قرآن. تو جب ہم کتاب سے دور ہیں تو ہم اس طرح کے نظریات ہمارے ڈیولپ ہو سکتے ہیں پھر ان چیزوں کو لے کر. تو یہاں پہ دیکھیے جو بنی اسرائیل کا عقیدہ ہے، واپس اگر ہم آیت کے اوپر آئے تو کیا وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں؟ ایسا بھی کیا ہم نے کر دیا کہ ہمیں آگ جہنم میں ہمیں ڈال دیا جائے گا؟ ہاں اگر ڈالا بھی تو کچھ دنوں کے لیے ڈالا جائے گا. یہاں پر میں آپ کو ایک ریفرنس دینا چاہوں گی، سورۃ انبیاء ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اگر اس کو کھول لیں، 17ویں پارے میں ہے، 17th پارا، اقترب للناس. اس میں آیت نمبر ہے 46. اور کوئی ایک اگر کھول لے تو پلیز مجھے بتا دیں تاکہ مجھے تھوڑا اندازہ ہو جائے. جی باجی کھول لیے. ٹھیک ہے جی میم. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیے آیت نمبر 46 کو، وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، یہاں پہ بھی ہم نے مس کا لفظ پڑھا نا، اس آیت میں آپ کو نظر آیا نا، وَلَن تَمَسَّنَا النَّارُ، تو مس کا جی مطلب ہوتا میم. ہے یعنی چھونا، ٹچ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اور البتہ اگر چھو جائے ان کو
नफ़हतुम मिन अज़ाब, अजाब का कोई झोंका, रब्बी का, आपके रब का, ला यकूलुन्ना, अलबत्ता वो जरूर कहेंगे। ये जो नून मुशद्दद होता है ना, इसमें बहुत ताकीद का अंदाज होता है, और लाम भी जो शुरू में आ जाता है वो भी ताकीद का होता है। तो देखें, डबल ताकीद के साथ अल्लाह ताला कह रहे हैं ला यकूलुन्ना, अलबत्ता वो जरूर कहेंगे, या वैलना, हाय अफसोस हम पर, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही जालिम थे। अब आप इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, ये वो लोग हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जो अभी दोजख में गए नहीं है, जहन्नुम के अंदर एंटर नहीं हुए, बाहर ही खड़े हैं। क्योंकि जहन्नुम के बारे में ये बात है कि उसके दरवाजे खुले हुए नहीं होंगे, जन्नतियों के लिए दरवाजे पहले से खुले हुए होंगे, लेकिन जहन्नमियों के लिए दरवाजे जो हैं वो मतलब खोले जाएंगे, साथ साथ गेट खोले जाएंगे। अभी वो बाहर खड़े हैं, अंदर नहीं दाखिल हुए, तो अंदर से ना एक हवा का झोंका आया है। अब जितनी गर्मी अंदर है, वो पूरी गर्मी लेके वो बाहर नहीं आया, क्योंकि जहन्नुम के अंदर तो बहुत ज्यादा हीट है ना बाहर, वो अभी वहां से एक हवा का झोंका बाहर आया है, वो अंदर के मुकाबले में ठंडा है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनके जिस्मों को उसने टच किया, क्या मुंह से निकला, बेशक हम ही जालिम थे। यानी ये आयत का रेफरेंस देने का मकसद ये है कि अभी जहन्नुम की आग में दाखिल नहीं हुए, एक झोंके से ही पछता गए कि हमने ये अपनी जानों पर जुल्म किया, जो आज हमारी ये हालत हो रही है। तो आप देखिए कि वो अजाब कैसा होगा जिसके अंदर दाखिल किया जाएगा। यूं हम ऐसे इमेजिन करें कि जैसे हम अपने आप को ओवन में इमेजिन कर लें। ये भी कुरान का ही एक आगे जाके हम इंशाल्लाह आखिरी आयत जो आखिरी पारे में पढ़ेंगे कि बड़ी बड़ी फर्नेसेस होंगी, जिसके अंदर आग जली हुई होगी, लोगों को घुसा के बंद कर दिया जाएगा ऊपर से। तो क्या हम इमेजिनेशन में भी इस चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन कितना एक आप कहेंगे हौसले की बात है कि अगर इंसान ये कहे कि हाँ ठीक है, क्या हुआ अगर जहन्नुम में चले भी गए 2-4 दिन के बाद, तो अल्लाह ताला वहां से निकाल ही देगा। यानी यहाँ पे इस आयत में देखिए कि अचानक वो इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं, जैसे ही वो अंदर से झोंका आया है कि पछतावे और हसरतें रह गए हैं। और ये लोग यहूद क्या है या बनी इसराइल क्या बात कर रहे हैं, ये अयाम मादूदा की बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनको क्या जवाब दे रहे हैं कि कोई खास वादा और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अल्लाह का तुम्हारे साथ कि तुम्हें जहन्नम की आग छुएगी तो नहीं छुएगी, अगर छुएगी तो गिनती के 4 दिन, या तुम जो बातें कर रहे हो वो तुम्हारी अमानी है, तुम्हें असल हकीकत का इल्म नहीं है। तो देखिए ये हमारे लिए एक, जैसे हमने वही वाली हदीस हम बार बार याद करते हैं जब भी हम बनी इसराइल का कोई वाकया पढ़ते हैं, कि एक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत और बनी इसराइल की मिसाल जूते, दो जूतों की मुशाबियत जैसी होगी। तो हमारा व्यू क्या है यौम निजात को लेके, क्या क्या ये इस हकीकत पर मबनी है जो कुरान में मौजूद है, या हमने भी कोई जाती नजरिया बना के रखा हुआ है? देखिए ये सवाल हमने अपने आप से पूछना है। कोई, मैं नहीं आपसे ये सवाल, सबसे पहले तो मैं अपने आप से पूछने वाली हूँ, लेकिन हम में से हर एक ये सवाल पूछे कि हमारा क्या नजरिया है इस चीज को लेके। बहुत ज्यादा एक बात जो हमारी उम्मत में की जाती है, क्या तेरे महबूब की उम्मत में से हैं, अल्लाह से कहते हैं तेरे महबूब की उम्मत में से निजात तो लाजमी है। तो महबूब की जिंदगी भी तो देख लो कि कैसी है। क्या महबूब ने हमें ये कह के गया था कि मेरे बाद कुरान को छोड़ देना, मेरे पीछे पैसे कमाने की रेस में लग जाना, सोशल स्टेटस गेन करने के लिए जो दिल चाहे करना, अपने बच्चों को जिंदगी गुजारने का मकसद ही तुम, बेशक मुंह से हम जो भी मकसद बता दें, लेकिन वो जो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखेंगे, मकसद तो जिंदगी का वही बनेगा ना। और हम खुद गौर करें कि हमारी जिंदगियों के मकासद हैं क्या असल में। फिर मैं भी जो बात आपको बताने लगी हूँ, मैं भी आपको लगे कि मैं मुबालगा कर रही हूँ, लेकिन ये बात सच्ची है कि जो लाहौर में वो दाता साहब का जो दरबार है, उनके बारे में इस तरह की बातें मशहूर हैं कि जो लोग उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, उनका तो यहाँ तक अकीदा बन गया है कि जब कब्र में इंसान जाएगा और 2 फरिश्ते आएंगे ना मुनकर नकीर हिसाब लेने के लिए, तो दाता साहब आके वो हिसाब तक रोक लेंगे। अब जब ये सोच डेवलप हो जाए, इस कदर अमानी का लेवल बढ़ जाए, तो आप खुद देखिए अमल कहाँ रहेगा फिर तो जीरो हो जाएगा सब कुछ। और जब गलत सोच, गलत नजरिया डेवलप हो गया, तो आगे की सारी जिंदगी उस नजरिए से मल्टीप्लाई कर दी, रिजल्ट जीरो निकलेगा। अल्लाह ताला हमें इस चीज से महफूज रखे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, बला, अच्छा ये जो बला का मजमून है ना, मैं भी इसका मतलब आपको बताती हूँ, लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं। बला, हाँ क्यों नहीं,
مطلب کہ ہاں بھی ہے اور نہیں بھی ہے، دونوں ہے، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا میں اس کو ایکسپلین کروں گی. من کسبا، جس نے کمائی، سیئاتن، کوئی برائی. یہ سیئاتن دیکھیں تنوین کے ساتھ ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تنوین کے ساتھ جب کوئی اسم آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی، اینی تھنگ، کامن ہے، یہ نکرہ ہے. وَأَحَاطَتْ، اور گھیر لیا بھی اس کو، خطیئتہ، اس کی خطا نے. فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ کے ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ، اچھا یہ بلا کا مضمون سمجھ لیجیے. دیکھیے ایک سوال میں آپ کے سامنے دو طرح کے سوال رکھتی ہوں. ایک سوال ہم عام طور پر نا اپنے بچوں سے پوچھتے ہیں، آج اسکول میں ٹیچر آئی تھی؟ ٹھیک ہے، تو بچہ کیا کہتا ہے؟ ہاں آئی تھی. ایک اور سوال، اسی سوال کو ایک اور انداز میں کیسے کیا جاتا ہے، کیا آج اسکول میں ٹیچر نہیں آئی تھی؟ تو بچہ کہتا ہے کیوں نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو دوسرا انداز ہے نا، کیوں نہیں آئی تھی، اس کو عربی میں ایک ہی لفظ آپ دیکھیے، بلا. ہاں کیوں نہیں، یعنی تم جو بات کر رہے ہو نا، یہ اس کی آگے سے نفی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نے کوئی ایک برائی کمائی اور اس برائی نے اس کو سراؤنڈ کر لیا، گھیر لیا اس کو، اسی خطا نے جو وہ کر رہا ہے، تو ایسے لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. سیئاتن کو دیکھیے، کوئی بھی برائی جو بڑی ہو، کوئی ایک برائی جو بڑی. احاطت کا مطلب ہے گھیر لیا، اینڈ سرکل کر لیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے پچھلی آیت میں بنی اسرائیل کا کیا عقیدہ تھا کہ دوزخ میں گئے بھی تو گنتی کے 4 دن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ من کا سبا کو دیکھیے، من کا سبا، جس کسی نے بھی، ان تمام انسانوں کی بات ہو رہی ہے، نہ یہود کی بات ہو رہی ہے، نہ نصارہ کی، نہ مسلمانوں کی، نہ مشرکین کی. جس کسی نے بھی کوئی برائی کمائی انسانوں میں سے اور اس برائی نے پھر اس کو گھیر لیا، تو وہ دوزخ میں جانے والا ہے. اب دیکھیے اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے لائک اس کی 2 انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں کہ وہ ایک برائی کس طرح سے گھیرے گی انسان کو. ایک شخص بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، اچھے کام کرنے والا ہے، لیکن اس میں کوئی ایک برائی ایسی ہے جس کا وہ عادی ہو چکا ہے، وہ اس کو چھوڑ نہیں پا رہا. فار ایگزامپل وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، وہ صدقات بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، کماتا بھی حلال ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہے، اور یہ برائی اس سے چھوٹ نہیں رہی، بڑی برائی ہے نا، چھوٹ نہیں رہی. یا پھر باقی کے کام کر رہا ہے لیکن حرام مال کما رہا ہے اور یہ نہیں اس سے چھوٹ رہا. تو ایسا بندہ یہ سوچ سکتا ہے، اگر ہم تھوڑا سا اس کا سائیکولوجیکل انالیسس کریں، بالکل وہ امانی کو مائنڈ میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایسا بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ میں اتنے سارے اچھے کام کرتا ہوں، مجھ میں ایک ہی تو برائی ہے، تو اتنی ساری جو اچھائیاں ہیں وہ میری برائی کو بیلنس کر دیں گی. یہ ایک بندہ سوچ سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس ایک برائی نے تمہیں اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور تمہیں احساس نہیں ہو رہا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. کیا نتیجہ بتایا اس نے؟ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ تو آگ کے ساتھی ہیں، آگ چپک جائے گی ان کے ساتھ، اور پھر ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، جہنم میں رہنے والے ہیں. یعنی ایک گناہ پر مسلسل قائم رہنا، اس کو نہ چھوڑنا، چاہے ساتھ کتنی ہی نیکیاں کر لیں، انجام کیا ہو سکتا ہے؟ جہنم. دوسری انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ جب کوئی ایک طرح کا گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے نا کوئی شخص، جیسے وہ اس سے نہیں گناہ چھوٹ رہا، تو وہ صرف ایک ہی برائی تک محدود نہیں رہتا. وہ برائی جو ایک اس کے اندر ہے، وہ باقی برائیوں کو بھی اپنی طرف انوائٹ کر لیتی ہے، اور بھی مختلف طرح کی برائیاں اس کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ صرف ایک اس گناہ کے اوپر تسلسل کی وجہ سے. اور اس طرح آپ دیکھیے، جیسے فار ایگزامپل ایک شخص واپس اسی جگہ پہ جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ خیرات سب کچھ کر رہا ہے، گھر میں سب معاملات اس کے ٹھیک چل رہے ہیں فار ایگزامپل، لیکن اس کو ایک عادت ہے کہ وہ حرام کانٹینٹ دیکھتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر. آپ کو پتا ہوگا کہ میری مراد کس سے ہے، مطلب کوئی غلط قسم کی چیزیں دیکھ رہا ہے وہ، جو فاربیڈن ہے، جو منع ہے دیکھنا. اب اس کا نتیجہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ اس کو چلائیے ذرا. اب اسے حرام کانٹینٹ دیکھنا شروع کیا. اب ظاہر ہے کہ پہلے تو وہ صرف یہی سوچے گا کہ چلو دیکھ رہا ہوں، کچھ کام تو نہیں، غلط کام تو نہیں کر رہا نا. لیکن آپ کو ایک آیت وہ یاد ہے جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جانا. تو یہ جو حرام کانٹینٹ دیکھنا ہے نا، یہ زنا کے قریب جانے کی پہلی منزل ہے. تو آپ دیکھیے کہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے کیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اب انٹرنیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں
ہزاروں سجیشنز آتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا گروپ جوائن کر لے جس میں لوگ یہ کام کرتے ہیں، پہلے وہ صرف باتوں سے کام چلائے، اس کے بعد وہ اس چیز میں انوالو ہونا شروع ہو جائے اور آخر کار وہ اس کا ارتکاب ہی کر بیٹھے، خدا نہ خواستہ۔ پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ جب وہ اس کا ارتکاب کر بیٹھے گا تو جب کوئی انسان اس لت میں پڑتا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو پیسوں کی بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، پھر وہ حرام اور حلال کا فرق بھی بھولے گا، پھر گھر میں اس کے فیملی ٹرمز بھی، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوں گے، بچوں کو وہ توجہ نہیں دے سکے گا، والدین اگر گھر میں ہیں تو وہاں پہ جا کے تو آپ خود دیکھیے کہ پھر بچے کیا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے والد کو، تو آگے پھر وہی والی بات کہ وہ بچے تو وہی فالو کرتے ہیں جو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ سو وہ کہاں تک جائے گی وہ برائی؟ وہ ایک برائی نے کتنے سارے ایک طرح کا جال ہے جس میں انسان گھر جاتا ہے۔ اب مشرکین مکہ میں بھی آپ دیکھیے کہ ان کی جو ایک بہت بڑی برائی تھی نا، وہ ان کا تکبر تھا، اور اس تکبر نے بہت ساری برائیوں کو دعوت دی۔ جیسے کہ ابو جہل کی اگزامپل دیتے ہیں، ابو جہل کو زمانے جاہلیت میں اس کا جو وہ ایک لقب وغیرہ دیے جاتے تھے نا، عربوں میں بڑا رواج تھا کہ اس کی نام سے نہیں پکارتے تھے، نا لقب یا کنیت سے پکارتے تھے۔ کنیت تو ہوتا تھا کہ جیسے کوئی نام، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، تو بہت ساری روایات میں ان کو لوگ اسی طرح سے ایڈریس کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ ابو القاسم، کیونکہ ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا، کہ قاسم کے باپ۔ ان کا لقب تھا جی ابو الحکم، یعنی عقل مند انسان۔ یہ بڑا بہادر بھی تھا، نڈر بھی تھا، اپنی بات کا بڑا پکا تھا۔ تو یہ ساری کوالٹی، اچھی اچھی کوالٹیز اس کے اندر موجود تھی۔ آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا پھر عمر بن حشام میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ دو بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دو بندوں کو رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا اپنی دعا میں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر ایمان لے آئے تو اسلام کو قوت ملے گی۔ اور ہمیں پتہ ہے وہ دعا کس کے حق میں قبول ہوئی تھی؟ حضرت عمر بن خطاب کے حق میں۔ لیکن دو بندوں کو رکھنے کا مقصد آپ پیچھے اگر تھوڑا سا سوچیں تو کیا ہے کہ دونوں میں کوالٹیز بہت اچھی موجود ہیں، سوائے اس کے کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو رسول اللہ نے ان کو اپنی دعا میں مانگا، اس کا مطلب ہے کہ کوالٹیز اچھی موجود تھی۔ لیکن مسئلہ کیا تھا؟ ابو جہل کا تکبر۔ ایک دفعہ کسی نے پوچھا ان سے، ابو جہل سے پوچھا کہ تمہیں کیا لگتا ہے محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ نبی ہیں؟ اس نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، محمد نے تو آج تک جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا تو کیوں نہیں مان جاتے جو دعوت وہ دے رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کیونکہ قبائلی تعصب تھا نا، کہ قبیلوں میں بڑا وہ آپس میں کمپٹیشن رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ بنو ہاشم نے بھی حاجیوں کی خدمت کی اور ہمارے قبیلے نے بھی کی، انہوں نے بھی مہمان نوازیاں کی، ہم نے بھی کی، انہوں نے بھی بہت جنگوں میں شجاعت کے مثالیں رقم کی اور ہم نے بھی کی۔ اب اگر میں یہ مان لوں کہ نبوت بنو ہاشم میں آ گئی ہے اور ہم اس سے محروم رہ گئے ہیں تو پھر تو کمپٹیشن وہ جیت جائیں گے، ہم نہیں جیتیں گے۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ ایک اس کے تکبر نے اس کو گھیر لیا، اور اس تکبر کی وجہ سے پھر اس نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، کس کس طرح سے دین کو نقصان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بنایا اس نے، باقی مسلمانوں کو جو ان کے ساتھ آ رہے تھے ان کو نشانہ بنایا، اور کہاں تک پھر وہ پہنچا ہے اس تکبر میں جا کے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس تکبر نے اس کی ساری اچھی چیزوں کو گھیر لیا، اور پھر وہ دشمنی کی انتہا تک پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طرح ابو طالب کی بھی مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بہت زیادہ سپورٹ کی لیکن ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ ایک برائی اندر، کیا؟ قبائلی تعصب۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اگر میں ایمان لے آیا تو ہر چیز ختم ہوگی نا۔ جتنا سپورٹ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، جتنا وہ سپورٹڈ فیل کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو کتنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اثر ہوا ہے اس بات کا کہ جیسے ایک سپورٹ کا ایلیمنٹ ختم ہو گیا۔ تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں کوئی یا اپنے آس پاس کے کوئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں کہ جو کسی اس طرح کی برائی میں مبتلا ہیں، تو ہمیں مدد کرنی ہے ان کی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے مدد کرو اور گناہ کے کاموں میں مدد نہ کرو۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی گناہ میں گھرا ہوا ہے تو ہمیں مل کے اس کو نکالنا ہے، کیونکہ اکیلے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر انسان گر جائے۔ تو ہم سب اگر مل جائے، اس لیے وہ کہتے ہیں نا مسلم امہ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ جو یکجہتی ہے نا وہ دوسرے کی ہیلپ کرتی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے کہ چیزیں بہت زیادہ بدل چکی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے رب کی کتاب کو چھوڑ دیا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون۔
دیکھیے کنٹراسٹ آیا، پہلے جہنمیوں کی بات کی گئی اور بتایا گیا کہ وہ اپنے اس امانی میں گرفتار ہیں اور ایک طرح کی غلطی کر رہے ہیں، اور ایک طرح کی غلطی میں بھی وہ اس امید میں ہیں کہ چلو نہیں بھی چھوڑوں گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان کا انجام بتا دیا گیا۔ اب ساتھ ہی قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ دیتا ہے، جہاں پہ جہنم کی بات آئی ہے ساتھ میں آگے جنت کی بات آئی ہے، اور وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، یہی لوگ ہیں ساتھی جنت کے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب دیکھیے کن کی بات آئی ہے، کون جنت میں جانے والے ہیں؟ ایمان لانے والے، اور صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا، دو چیزیں، ایمان لانا اور ساتھ میں عمل صالح بھی کرنا، لیکن ایمان کے بغیر کچھ بھی قبول نہیں ہوتا، یہ ہمیں پتا ہے۔ ایمان لانا وہ بیسک کوالیفیکیشن ہے کہ جس کے بعد اچھے کام جو انسان کرے گا اس کی قبولیت ہوگی۔ اگر کوئی ایمان نہیں لایا اور اچھے کام کرتا رہے تو کوئی قبولیت نہیں ہے اس چیز کی، تو ایمان لانا بیسک شرط ہے۔ یہ دیکھیں یہ بات تو بڑی سمپل لگ رہی ہے نا کہ دو چیزیں ہیں اور جنت کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے، لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ آیت نمبر 62 میں کافی ہم نے ٹائم بھی لگایا تھا، ان الذین آمنوا وہادوا والنصارى والصابی، یاد ہے نا آپ کو، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ نیک کام کرے، مطلب ایمان لائیں نیک کام کریں تو ان کے لیے وہ سیف ہیں، ان کے لیے جنت کا گھر ہے۔ تو اس میں ہم نے ایک ریلیشن شپ آخر میں بنائی تھی، ایک ایکویشن کی، کہ ایمان مطلب تین چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق بنتا ہے، پہلا ایمان، پہلا سٹیپ، دوسرا اس کا یعنی عمل صالح، اور تیسرا آخرت یا جنت ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی ایمان کا لازمی نتیجہ ہے کہ انسان عمل صالح کرے گا، اور اگر عمل صالح کرے گا تو پھر وہ جنت میں جا سکے گا۔ اگر ایمان ہے عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تیسرے سٹیپ پہ نہیں جا سکتے۔ تیسرا سٹیپ کون سا ہے؟ جنت کا۔ کیوں؟ کیونکہ دوسرا مسنگ ہے۔ پھر دیکھیے دوسرا سٹیپ ہے جیسے عمل صالح ہے لیکن پہلے ہی نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہی والی پہلی والی بات کہ اہم سٹیپ بھی مسنگ ہے، تو پھر تیسرے پہ نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ تیسرا سٹیپ آبجیکٹیو ہے نا، وہ گول ہے، وہاں وہ منزل ہے، ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ہم نے اس کو اچیو کرنا ہے، لیکن راستہ کہاں سے ہو کے جاتا ہے؟ ایمان کے اور عمل صالح کے ذریعے سے ہوگی۔ تو عمل صالح پھر کیا ہوگا؟ ایمان کے اوپر تو ہم بات کر چکے ہیں، تو عمل صالح کا معیار کیا ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا جو ہم کام کر رہے ہیں وہ عمل صالح میں آتا بھی ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہوگی، ریاکاری کی نیت نہیں ہوگی، دکھاوا نیت نہیں ہوگی، دوسروں کے دلوں میں شہرت پانا نیت نہیں ہوگی۔ نیت صرف یہ ہوگی کہ صرف اللہ کے لیے یہ میں کام کر رہی ہوں، جو بھی اچھا کام کر رہی ہوں، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جس کے اوپر کام کر کے مطلب ان راستوں سے گزر کے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شعوری مومن بنائے۔ ہم ہر ٹائم اس بات کو ریئلائز کریں کہ ہم کون ہیں اور پھر ہم نے جانا کہاں ہے۔ دیکھیے اس دن کل پرسوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی کہ یہاں سے نا اگر ہم امیجن کریں نا کہ ہم ابھی جیسے میں اس جگہ پہ بیٹھی نہیں ہوں اور میں یہ امیجن کروں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، یوم آخرت ہے اور میرا حساب کتاب ہو رہا ہے، تو یہ پکچر مجھے ہو سکتا ہے تھوڑی بلر نظر آئے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اپنے آپ کو وہاں پہ ابھی امیجن کر لیں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یا ہم یہ امیجن کر لیں کہ ہم قبر کے گڑھے میں لیٹے ہوئے ہیں، وہ 5.5 بائے شاید 2 یا 2.5 فٹ کا گڑھا، اندھیرا گہرا، وہاں سے اگر ہم سٹارٹ کریں گے نا اور ادھر سے شروع کر کے دنیا کی طرف آئیں گے تو پھر چیزیں ہمیں زیادہ کلیئر نظر آئیں گی۔ تو اس طرح سے کر کے نا پھر ہمیں اپنے آپ کو امیجن کرنا ہے کہ ہم نے آخرت میں ہمیں پتا ہو کہ ہمارا گول کیا ہے اور ہمیں کن راستوں سے گزر کے اس گول کو اچیو کرنا ہے۔ تو یہ مختلف راستے ہیں، مختلف آپ کہیں کہ تھنکنگ پیٹرنس ہیں جو بھی میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو، کہ جس کو ہم ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی بہتر سولوشن ہو، ڈو شیئر لیٹر آن یا میسج کر کے ضرور بتائیے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے امیجن کریں تو ایک چیز کا احساس ہمیں رہتا ہے تھرو آؤٹ دا ڈے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کیا ہم امانی پہ جی رہے ہیں یا کوئی ریئلسٹک اپروچ ہے ہماری۔ اچھا جی آگے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب لیا ہم نے، میثاق کیا تھا؟ پختہ عہد، بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا میں نے بتایا؟ یہود، ٹھیک ہے۔ لا تعبدون، نہ تم عبادت کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا،
اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، وذل قربا اور رشتہ داروں، والیتامہ اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی احسان کرنا، وقولو اور کہو للناس لوگوں سے حسنا اچھی بات، واقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، ثم تولیتم پھر منہ موڑ لیا تم نے، الا سوائے قلیلا قلیل تعداد کے منکم تم میں سے، وانتم موردون اور تم اعراض کرنے والے ہو۔ ابھی آپ دیکھیے اس کو کیا کیا احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں اس میں۔ اگر ہم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل یہاں تک چھوڑیے، اس کے بعد مجھے بتائیے ایک ایک کر کے بتا دیجئے کہ کیا کیا احکامات دیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو۔ نمبر 1 جی باجی۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ گڈ، تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک ہے جی، نمبر 2 کون بتائے؟ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ تھینک یو سو مچ، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ تیسری چیز جی فرا۔ اور رشتہ داروں کا خیال رکھنا۔ چلیں، رشتہ داروں کا خیال رکھنا بتا دیا۔ جی فرا آپ اگلا بتا دیجیے۔ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھنا۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ۔ اور جی اگلا نیکسٹ ڈاکٹر رابعہ۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ ایک رہ گئی چیز بیچ میں، کون بتائے گا؟ عائشہ، عائشہ اویلیبل ہیں؟ سمیرا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی عائشہ۔ باجی، میں ایک سیکنڈ کے لیے یہاں پہ نہیں تھی، کوشچن ریپیٹ کریں تو کوئی میں بات جواب نہیں، دیتی ہوں۔ نو پرابلم۔ وہ ہم احکامات ڈسکس کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ سن لیجئے دوبارہ۔ ہاں جی سمیرا بتائیے گا، ایک رہ گیا۔ میرا مائک انمیوٹ ہو گیا؟ ہو گیا۔ اچھا، 1 منٹ مجھے دیجیے گا، سارے ریپیٹ کر دوں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دینا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب آپ مجھے بتائیے۔ ٹھیک ہے سمیرا، تھینک یو سو مچ۔ ندا مجھے بتائیے کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ بنی اسرائیل سے لیا جا رہا تھا نا عہد، بنی یہود سے۔ اسرائیل سے عہد لے جائے۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی بات آئی ہے کوئی عہد کی بنی اسرائیل سے؟ جی وہ ان سے آئی تھی نا، تب وہ پہلے کے ان کے اوپر پہاڑ کیا گیا تھا، ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ اس سے پہلے بھی بات آئی ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ اچھا جی، اب مجھے کون بتائے گا کہ یہ سارا عہد تو بنی اسرائیل، ہمیں پتہ ہے نا انہوں نے عہد تو لیا تھا، اور عہد میں اب دیکھیے کہ تھوڑی تھوڑی نا، پہلے اس وقت ہمیں بہت زیادہ کلیئر پتہ نہیں چلا کہ عہد کیا تھا، لیکن عہد کی جو پوائنٹس تھے یا آپ کہہ سکتے ہیں جو شکیں تھیں اس عہد کی، وہ تھوڑی تھوڑی کر کے باہر آ رہی ہیں۔ اب کیا رویہ تھا بنی اسرائیل کا عہد لینے کے بعد؟ کیا کیا انہوں نے؟ آخر میں دیکھیے آیت کی۔ ہٹ اس میں انہوں نے مانا نہیں تھا اس کو۔ ہاں آمنا، سوری آئی مسڈ یو، آئی ایم سو کوئی سوری۔ بات نہیں، ہاں جی میں چلیں آپ پھر۔ کو وہ غلط والا پارٹیسپینٹ ہوں نا، کل والا۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں، سوری، اٹ از مائی مسٹیک، آئی ایم سیریسلی ریئلی سوری۔ کوئی بات آپ مجھے نہیں، بتائیے، ٹھیک ہے باجی نے ایک پوائنٹ دے دیا، باقی آپ بتائیے کہ کیا کیا انہوں نے اس کے بعد؟ اس کے بعد وہ اپنے عہد سے پھر گئے، ہٹ درمی کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ عہد سے پھر گئے۔ عہد سے پھر گئے، ہاں جی ٹھیک ہے باجی۔ ہاں جی آمنا آپ بھی بتائیے کیا کیا انہوں نے پھر؟ میم انہوں نے پورا نہیں کیا تھا نا عہد، عہد تو لیا تھا لیکن انہوں نے عہد کو مطلب نہیں کیا تھا پورا۔ اچھا آمنا یہ بتائیں، ساروں نے پورا نہیں کیا تھا یا کچھ نہیں کیا بھی تھا؟ آیت دیکھ کے بتائیے، ترجمہ دیکھ کے۔ آمنا آپ کا مائک میوٹ ہے۔ میم میرے پاس ابھی آج نہیں ہے قرآن پاک نا، میں نے اس کو مطلب کھولنا نہیں ٹھیک تھا، ہے، اس لیے میں کھولا نہیں ٹھیک ہے۔ ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی اور بتائے جی، کیا سب نے؟ ہاں جی نہیں میں تھوڑے تھے، تھوڑی تعداد میں تھے جنہوں نے مطلب جی تھوڑے اللہ کلیلہ، تھوڑے سے جنہوں نے کیا، باقیوں نے اعراض۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔
थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेशन. अच्छा देखिए, अब एक तरह की डिस्कशन तो कंक्लूड की. अब आगे जो अभी ये जो डिस्कशन है थोड़ी सी नई है, हमें लग रही है ना कि कुछ अहकामात की बात आ रही है. मुझे बताइएगा, टाइम वैसे मीटिंग का खत्म हो गया, इसके बाद बात करते हैं अगले अगले सेशन में. जो अभी अभी मैं इसको एंड कर रही हूँ, आप प्लीज इसको दोबारा से ज्वाइन कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह.